گھر اپنا بنانا ہے، گلیوں میں محمد کی ہٹ جا مجھے جانا ہے، گلیوں میں محمد کی گھر اپنا بنانا ہے، گلیوں میں محمد کی ہٹ جا مجھے جانا ہے، گلیوں میں محمد کی مل جائے گی وہاں دولت، ہم جیسے فقیروں کو پوسیدہ خزانہ ہے، گلیوں میں محمد کی مل جائے گی وہاں دولت، ہم جیسے فقیروں کو پوسیدہ خزانہ ہے، گلیوں میں محمد کی پرکیف بہاریں ہیں، شاداب نظارے ہیں، موسم بھی سہانا ہے، گلیوں میں محمد کی پرکیف بہاریں ہیں، شاداب نظارے ہیں، موسم بھی سہانا ہے، گلیوں میں محمد کی میں بھی یہی کہتا ہوں، یہ عشق کا منشا ہے، ارماں مجھے پانا ہے، گلیوں میں محمد کی میں بھی یہی کہتا ہوں، یہ عشق کا منشا ہے، ارماں مجھے پانا ہے، گلیوں میں محمد کی اللہ تصور کو تو اتنی رسائی دے، دل اپنا بسانا ہے، گلیوں میں محمد کی اللہ تصور کو تو اتنی رسائی دے، دل اپنا بسانا ہے، گلیوں میں محمد کی یا رب دل اسعد کی یہ آرزو پوری کر، کیا اس کا ٹھکانہ ہے، گلیوں میں محمد کی یا رب دل اسعد کی یہ آرزو پوری کر، کیا اس کا ٹھکانہ ہے، گلیوں میں محمد کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت
کتاب مبین یعنی قرآن کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے. اس رات میں ہر عمر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اس آیت میں برکت والی رات سے مراد شعبان کی مہینے کی 15ویں رات ہے یعنی رمضان المبارک سے 15 دن پہلے والی رات. اس رات کی بڑی فضیلت اور برکت بیان کی گئی ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کو بڑھاتے ہیں. بقرہ عید کی 10 تاریخ کی رات عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات. اس رات کا نام شب برات اس لیے رکھا گیا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. عذاب جہنم سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوتی ہے. اس مبارک رات میں تمام امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. جنگ ہوگی یا نہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. فتح ہوگی یا شکست وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. پانی کتنا برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. کس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. الغرض یعنی سال بھر کی بجٹ کی منظوری اس مبارک رات میں لکھ دی جاتی ہے. اسی رات میں جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا اے محمد سر اٹھاؤ. آپ نے سر اٹھایا تو دیکھتے کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں. یہ رات کمائی کی رات ہے. خزانوں کا لوٹنے کا موسم ہے. یہ رات فرشتوں کی عید ہے. ہماری تمہاری عید ہے. فرشتوں کی عید شب قدر اور شب برات میں ہوتی ہے. اس مقدسات کی عظمتوں اور برکتوں کا کیا ٹھکانہ. مبارک ہے وہ لوگ جو اس رات میں پروردگار عالم کی رحمت کا سایہ تلاش کرتے ہیں. خدا تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں. دربار خداوندی میں اپنی ضروریات اور حاجات کی درخواست پیش کرتے ہیں. خدا پاک ان کی درخواستوں کو قبولیات سے نوازتا ہے. پیارے دوستو یہ رات رحمتوں اور سعادتوں سے دامن بھرنے کی رات ہے. اس رات میں حکم الحاکمین کا دربار رحمت کھلا رہتا ہے. یہ رات ندامت و شرمندگی کے ساتھ آنسو بہانے کی رات ہے. گناہوں کو معاف کرانے کی رات ہے. محترم حاجات افسوس صد افسوس کے جس مقدسات میں عبادت کرنی تھی ہم گناہوں کے کام کرتے ہیں. سب بعد میں جاگتے ضرور ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کس طرح جاگنا ہے. ہمارا جاگنا رضا الہی کے لیے نہیں. ہمارا جاگنا عبادت کے لیے نہیں. ہمارا جاگنا گناہوں سے توبہ کے لیے نہیں. ہمارا جاگنا رحمتوں کو لوٹنے کے لیے نہیں. ہمارا جاگنا انعامت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم جاگتے ہیں گناہوں میں اضافے کے لیے. ہم جاگتے ہیں خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں اراض کے لیے. ہم جاگتے ہیں نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کے لیے. ہم جاگتے ہیں نیکیوں کو مٹانے کے لیے. کہیں دیکھو تو آتش بازی ہو رہی ہے. کہیں دیکھو تو پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں. کہیں دیکھو تو مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے. کہیں دیکھو تو قبرستان کو چراغایا کیا جا رہا ہے. کہیں دیکھو تو سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. کہیں دیکھو تو رحمتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کہیں دیکھو تو ہندوانہ رسومات ادا ہو رہی ہے. مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحابہ اور رسول کا یہی عمل تھا؟ کیا صحابہ نے اس مقدسات میں آتش بازی کی؟ کیا صحابہ نے اس مقدسات میں پٹاخے چھوڑے؟ کیا صحابہ نے اس مقدسات میں مسجدوں کو سجایا؟ کیا صحابہ نے اس مقدسات میں قبرستان کو چراغایا کیا؟ کیا صحابہ نے اس مقدسات میں حلوہ پکایا؟ کیا صحابہ نے اس مقدسات میں رسومات ادا کی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بیداری کیا کرو یعنی رات میں عبادت ذکر دعا تلاوت وغیرہ کرنا اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ غروب آفتاب کے وقت ہی سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی روزی چاہنے والا کہ میں اس کو روزی دوں. کوئی مصیبت زدہ ہے کوئی عافیت کی دعا مانگے اور میں اسے عافیت دوں. کیا کوئی ایسا ہے کیا کوئی ایسا ہے یعنی رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس رات میں پورے سال کے اندر مرنے اور پیدا ہونے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے. بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. سال بھر میں جو روزی ملنے والی ہوتی ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. یہ بھی فرمایا ہے کہ اس رات میں ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور اس میں لکھے لوگوں کے روح اس سال میں قبضے کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے. اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور اپنی گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے جو یہ مشرک یعنی کسی کو اللہ کے برابر ماننے والا, چغل خور, کینہ رکھنے والا, ظالم, شرابی, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. البتہ اگر کوئی اس سے سچا دل سے توبہ کرے تو اللہ کی احسان رحمی سے امید ہے کہ ان لوگوں کے بھی مغفرت فرما دیں گے. اس لیے اس رات کا نام شب برات رکھا گیا ہے یعنی نجات والی رات. اس رات میں قبروں کی زیارت بھی کرنی چاہیے اور وہاں جا کر اپنے موت کو یاد کرنی چاہیے. اور ہمارے جو بھائی ہم سے پہلے ہی قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کو اس سال ثواب اور ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنی برکت والی رات ہم کو عطا فرمائی, لیکن دوسری نعمتوں کی طرح ہم اس عظیم نعمت کی بھی ناقدری کرتے ہیں. اس رات میں جان خاموشی کے ساتھ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے. وہ ہم اور ہمارے بچے شور و غل, روشنی, آتش بازی کرنے میں لگ جاتے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک آتش بازی کرتے ہیں اور سینکڑوں روپے آن کے آن میں برباد کر دیتے ہیں. گولا بارود کی بدبو سے
فضا گندی ہو جاتی ہے۔ اس رات میں کوئی اللہ کا بندہ عبادت بھی کرنا چاہے تو اسے خلل ہوتا ہے اور خود اپنی عبادت کا نقصان تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ آتش بازی سے اکثر جلنے اور مرنے کے حادثات بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کو تاہی کم فرمائے اور شب قدر کی رحمت و برکتوں میں ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نثار بھائی۔ بھائی اتنے دنوں سے کہاں رہتے تھے، نظر نہیں آتے ہو؟ میں مدرسے میں رہتا ہوں، مدرسے میں کیا کرتے ہو؟ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہوں، تعلیم حاصل کرتے ہو تو قرآن شریف اور اردو وغیرہ کی دین تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ اب بھائی میں آپ سے کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں، کیا آپ جواب دے سکو گے؟ انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے۔ اسلام کی بنیادی عقائد کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت اسلام کے بنیادی عقائد ہے۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ جواب، توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ رسالت کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ بنی اسرائیل کس نبی نے ماں کو گود میں بات کی؟ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کس نبی نے ماں کو گود میں بات کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی۔ کس نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ کس صحابی کو فرشتے نے غسل دیا تھا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ شاعر رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کن کی بیٹی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹی تھے۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ سیف اللہ یعنی اللہ کے تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ کس صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے؟ حضرت زید بن حریشہ رضی اللہ عنہ کا نام قرآن میں آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی سگے بھائی کا کیا نام ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی سگے بھائی کا نام بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں کیا دیکھے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں چاند اور سورج 11 ستارے کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس ملک کا حاکم تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے حاکم تھے۔ جس اٹھنی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا اس کا نام کیا تھا؟ جس اٹھنی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام قصوہ تھا۔ اللہ رسول کا شعر کس صحابی کو کہا گیا ہے؟ اللہ اور رسول کا شعر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہا گیا ہے۔ مفسر قرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان کا کیا نام ہے؟ مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان کا نام جنت البقیع ہے۔ قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی نبی بولے، قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی نبی بولے، قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی نبی بولے، پڑھوں جو نعت تو دنیا نبی نبی بولے، دعا حضور جو پنجر زمین پہ فرما دے، دعا حضور جو پنجر زمین پہ فرما دے،
فرما دے زمین کو چوم کے پودا نبی نبی بولے زمین کو چوم کے پودا نبی نبی بولے قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی نبی بولے پڑھوں جو نعت تو دنیا نبی نبی بولے قسم خدا کی وہ جسم سے گزر جائے قسم خدا کی وہ جسم سے گزر جائے قسم خدا کی وہ جسم سے گزر جائے زمین کو قدم کو چوم کے رستہ نبی نبی بولے قدم کو چوم کے رستہ نبی نبی بولے قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی نبی بولے پڑھوں جو نعت تو دنیا نبی نبی بولے سلگتی ریت پر ظلم ستم سہ کر سلگتی ریت پر ظلم ستم سہ کر سلگتی ریت پر ظلم ستم سہ کر بلال میری نبی کا نبی نبی بولے بلال میری نبی کا نبی نبی بولے قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی نبی بولے پڑھوں جو نعت تو دنیا نبی نبی بولے فقط حضور جو ایسا کوئی نہیں ہے جس کو فقط حضور کے ایسا کوئی نہیں ہے جس کو فقط حضور کے ایسا نہیں ہے کوئی جس کو بلال حشر پر مولا نبی نبی بولے بلال حشر پر مولا نبی نبی بولے قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی نبی بولے پڑھوں جو نعت تو دنیا نبی نبی بولے نبی کے نام کا نعرہ لگا کے نبی کا نام کا نعرہ لگا کے نبی کا نام کا نعرہ لگا کے نبی کو چاہنے والوں نبی نبی بولے نبی کو چاہنے والوں نبی نبی بولے قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی نبی بولے پڑھوں جو نعت تو دنیا نبی نبی بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ